الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کوئی سوال آپ کا ہو جو ہم نے ابھی تک کیا ہے سورہ سجدہ کی، ہم 16 آیات کر چکے ہیں۔ کوئی سوال جو ہم نے 16 آیات کی ہیں اس کے بارے میں؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ جب میں سوال کرتا ہوں تو آپ جواب نہیں دیتے۔ اچھا، کل ہم نے شروع کیا تھا آیت نمبر 9 سے۔ جلدی سے اپنے سامنے رکھیے قرآن اپنا، اور پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سواہ ثم سواہ، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیک ٹھاک کیا؟ یہ کہاں کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ انسان کی جسمانی ساخت کی سر۔ کہاں؟ کون سا وقت ہے؟ ماں کے پیٹ میں جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تو پھر اس کو درست کیا، اور پھر یوں کہیں درست کیا، بس درست کیا کب کیا بھائی؟ جب بالکل مسز آصف نے ٹھیک کہا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ثم سواہ، پھر اس کو درست کیا کہ ناک، ہاتھ، پاؤں، کان کہاں آنے ہیں، کہاں رکھے ہیں، بہترین انداز میں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی۔ یہ کیا کمال تھا اللہ تعالیٰ کا؟ روح اللہ تعالیٰ نے پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام فوراً کھڑے ہو گئے، اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ کمال تھا اللہ کا کہ فوراً کیا بات کر رہی ہیں، کیا بات کر رہی ہیں؟ یہ بات بالکل 1/4 بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روح پھونکی تو ان میں نہ صرف جان پڑی بلکہ ان کو سماعت، بصارت اور دل اور دماغ سب کام کرنے شروع کر دیے۔ یہ ہے روح پھونکنے کا مطلب، کہ اس میں وہ پرتو آ گیا صفات کا، جو صفات الہی ہے، تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی، ساری نہیں، کیونکہ وہ ساری اللہ کے پاس ہے۔ کیا خاک پڑھتے ہیں آپ، سمجھتے ہیں؟ میں نے اسی کو پڑھا جو کل پڑھایا ہے۔ جب سوال کرتا ہوں تو آپ سوال نہیں کرتے۔ اچھا، یہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا قلیلم ما تشکرون، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں نا آپ۔ انسان دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے مطابق عبادت نہیں کرتا جیسی ہونی۔ میڈم ڈاکٹر صاحبہ کیا بات کر رہی ہیں؟ پیچھے جب اللہ کہہ رہا ہے اس سے جوڑے نا۔ آپ اپنے کیوں بات کہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سماعت، بصارت اور دل و دماغ جیسی صلاحیتیں اس کو دیں جب روح پھونکا، اور اس کا شکر کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے اس ہستی کو پہچانتا جس نے اس کو روح جیسی دنیا کی منفرد، پوری کائنات میں سے روح ایسی چیز ہے جو اللہ نے اپنی طرف سے پھونکی، جس سے انسان میں یہ صلاحیتیں آ گئی۔ تو شکر کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے اس رب کو پہچانتا۔ اس کو تو پہچانا نہیں اس نے، اور یہ صلاحیتیں لے کے دنیا کے پیچھے دوڑ پڑا، اور دنیا ہی میں غرق ہو گیا۔ اتنا غرق رہا کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کے لبے گور پہنچ گیا۔ قرآن کو قرآن سے لیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 9 کے بارے میں کوئی سوال؟ جلدی کریں، اب کل میں پڑھا چکا ہوں، آج سوال کر رہا ہوں تو آپ جواب نہیں دے رہے۔ اب آ جائیے آیت نمبر 10 پر۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں
وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، کہ یہی انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا اور کائنات کی ساری آیات سامنے، اس کے سامنے نشانیاں، سورج، چاند، ستارے، نباتات، جمادات، حیوانات، اگر ان صلاحیتوں کو، سماعت، بصارت اور دل و دماغ جو دیے ان کو استعمال کرتا تو رب اس کو صاف نظر آتا، اس کی حکمتیں اور قدرتیں سامنے اس کے نظر آتی۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ انہی صلاحیتوں کو دینے کے بعد ناشکری کی انتہا دیکھیں، کہتا ہے یہ کون مجھے زندہ کرے گا جب میں مر جا کے مٹی ہو جاؤں گا؟ مسئلہ کیا ہے اس کا؟ کیوں یہ کہتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر آخرت کا اللہ یقین کا نہیں۔ انکار کر رہے ہیں۔ آئی ربہم کافرون، وہ کفر کرتا ہے، اللہ کا کفر کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے۔ اب آپ پھر وہی بات کہہ رہی ہیں۔ میں نے کہا آیت کے اندر سے معنی نکالو تاکہ سننے والے کو صاف آنکھوں سے دیکھے۔ سر جی اللہ آخرت سے کا ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ اس کو اللہ کا کہ ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ کتنی 2 پیجز پہ آیتیں بھیج چکا ہوں کہ اللہ کی ملاقات اس کو یقین نہیں ہے کہ آخرت کا دن ہونا ہے، اور اس آخرت کے دن میری اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور اس اللہ نے میری زندگی کی ساری کارگزاری کا حساب لینا ہے۔ یہ مسئلہ ہے اس کا، یہ اس کو یقین نہیں ہے کہ مجھے زندہ کون کرے گا۔ اچھا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کہاں دیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ کیا آپ درس کو واپس پڑھتے نہیں ہیں؟ آج 11واں جواب موجود ہے۔ کل اللہ کے اپنے رسول سے کہنے ان کو بتاؤ، یہ جو کہہ رہے ہیں نا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں کون اٹھائے گا؟ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا اللہ نے، اور وہ مقرر فرشتہ کیا کرے گا؟ پورے کا پورا تمہیں قبضے میں لے کے، اور پھر تم قبر میں پہنچ جاؤ گے، عالم برزخ میں پہنچ جاؤ گے۔ اور جس کا تمہیں یقین نہیں ہے نا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں پلٹایا جائے گا اس رب کے سامنے، عالم برزخ میں رہو گے، پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلا پھونکا جائے گا ساری کائنات کے جو جان والے لوگ ہیں مر جائیں گے، جاندار سب ختم۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، سارے انسان اٹھ کے اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ثم الی ربکم ترجعون۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر۔ قرآن اتنا مربوط ہے کہ ایک آیت دوسرے کی تشریح خود بخود کر رہی ہے، کاش میں اور آپ سمجھیں۔ تو جواب آ گیا آیت 10 کا، آیت 11 میں اور 12 میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ سے اعتراض کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ مجرم ہیں کہ اللہ نے ان کو سب کچھ دیا، آنکھیں، کان، سب اور نعمتیں دیں، اور پھر بھی اس اللہ کے بارے میں ان کو پتہ نہیں کہ وہ دوبارہ زندہ بھی کرے گا کہ نہیں، اور پھر کہتے ہیں کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ضرور زندہ کرے گا، اور پھر اللہ اس کا نقشہ سامنے رکھ دیتے ہیں جس کا یہ انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تو دیکھے، کاش تم غور کرو، اِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کی حالت بتا دی، یہ مجرم رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ سر جھکائے کا مطلب ہے اب جب وہ دیکھیں گے طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ کی، وہ جنت اور جہنم کو بھی دیکھیں گے، ادھر بھڑک رہی ہوگی جہنم، جنت اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ موجود۔ اب ان کو یقین آ گیا کہ وہ جو انبیاء کہتے تھے جو اللہ کی کتاب وہ برحق ہے، تو اس میں بڑے پریشانی میں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا لعل صالحا نعمل 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 صالحا انا موقنون۔ ہم تو یقین کر چکے ہیں۔ آپ جب دیکھنے کے بعد کیا ڈسکرپشن ہے، میں اور آپ اگر یہ سمجھ آ جائے تو ہمارا ایمان
دنیا میں ایسا ایمان ہو کہ ہم پوری استقامت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کی ہے۔ کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھتے؟ یہ تھی آیت 12۔ کوئی سوال؟ جلدی بتائیں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت 13 میں کہ دیکھو، تم آنکھیں کھول کے دیکھو، وہ جو تمہیں میں نے سماعت، بصارت، آنکھ، دل اور دماغ دیے ہیں، ذرا اس پہ غور کرو جو بات فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے تو سب انسانوں کو ہدایت یافتہ پیدا کر دیتے۔ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کائنات کی، نباتات، جمادات، حیوانات، سارے سیارے، ستارے کس کی حکم کی پابندی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ عبادت کر کیا رہے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا، توحید پہ اللہ کی ہدایت پر قائم رہنا۔ تو ساری کائنات کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، اس لیے نظام چل رہا ہے۔ لیکن انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی سنت دوسری ہے، اور وہ سنت کیا ہے؟ ان کو اختیار دیا جائے، چاہے تو دنیاوی زندگی میں قبول کریں گے تو انہی کے حق میں فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر قبول نہیں کریں گے، دنیاوی نقصان اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا حکمتیں ہیں، کیا ماضی، حال اور مستقبل پہ اس کا علم حاوی ہے۔ آگے فرمایا وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بات پکی ہو گئی، میں انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا نا کہ نافرمانوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ اور انسان اور جنوں کو اختیار دیا، انہوں نے اس اختیار کا مس یوز کیا، اس بجائے اللہ کے تابعدار بننے کے، جو فطرت انسان کا تقاضا کرتی ہے، جو اللہ نے اس کو احکامات دیے ہیں ان فطرت کے مطابق، جب اس کا اس نے انکار کیا تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر میرا بھی وعدہ تھا کہ میں ایسے تمام لوگوں کو جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو جہنم میں بھیجوں گا، وہ میں نے پورا کر دیا۔ کوئی سوال آیت نمبر 13 تک؟ آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہائے ہائے، کیا بندے کو کھول کھول کے بتایا تاکہ بندہ سمجھے اور دنیا میں اس کی رحمتوں کا مستحق بن جائے۔ فرمایا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، جس دن تمہیں تمہارا اعمال نامہ، ہر چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیکی تمہارے سامنے ہوگی، اور اللہ حاکم ہوگا جو کبھی حق سے بال برابر بھی ہٹے گا نہیں، عین عدل و انصاف سے فیصلے ہوں گے۔ اور پھر اللہ فرمائے گا اس فیصلے کے نتیجے میں مجرمین کے لیے کیا فیصلہ ہوگا؟ ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، چکھو اس عمل کرتوتوں کا مزہ جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اب آپ دیکھیں، میں اور آپ پڑھ کے سمجھ کے کس قدر ہمیں اس بات کی وارننگ ہوتی ہے کہ ہم برائیوں سے بچیں اور نیکیوں میں جلدی کریں۔ یہی میرا جب مطمع نظر بن جاتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہوں۔ کوئی آیت 14 کے بارے میں کوئی سوال؟ اب اللہ فرماتے ہیں میں اللہ پر ایمان لانے والوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے، یعنی ان کی صفات کیا ہیں اور ان کا انجام کیا ہے۔ صفت پہلی یہ ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین، ہماری آیات پر تو ایمان وہی لاتے ہیں
जल्दी बताएं, यहाँ आयात से मुराद क्या है? आयात कायनात और आयात अनफुस। अहकामात खुदा के लिए बात को समझें। आप दोनों एक ही बात कर रही हैं, लेकिन एक आधी बात कर रही है, दूसरी भी आधी बात। आयात से मुराद कुरान की आयात हैं, आयात आफाक हैं, आयात अनफुस हैं, जो हम रोज मुशाहिदा करते हैं। इनसे अगर अपने अल्लाह को पहचान लेता, फौरन ईमान ले आता और कहता कि जो कुछ अंबिया कह रहे हैं, उस वक्त का नबी कह रहा है, जो कुछ किताब कह रही है, आज की कुरान कह रहा है, बरहक है। इस पर फौरन ईमान ले आएगा, वो यकीन कर लेगा। और जब ऐसा समझेगा, ऐसा यकीन करेगा, वह सब बखू वो अल्लाह की बेऐबी बयान करेगा। जब आयात कायनात को देखेगा, आयात अनफुस को देखेगा, कुरान को देखेगा, तो फौरन कहेगा मेरा अल्लाह बेऐब है, जिसने ये किस्म किस्म की मखलूक पैदा की और एक खास मकसद के लिए की, वो बेऐब है। और सारी तारीफें और शुक्र उसी के लिए हैं। बेहम्द रब्बिहिम का मतलब यही है, वहुम ला यस्तकबिरून, और वो समझते हैं कि ये सब कुछ मेरा अपना नहीं, मेरी जाती कमाई नहीं, ये तो उसका फजल व करम है। तो उसके मुकाबले में आजिज़ी अख्तियार करते हैं, तकब्बुर अख्तियार नहीं करते। कोई बात जो आयत 15 में समझ ना आई हो? अब आ जाइए आखिरी आयत जो कल हमने खत्म की है, आयत नंबर 16। ये 16 ही थी सर, यही थी। जी सर। अच्छा, तो ये कल हमने की है। और आज आज हमने आयत 17 को देखें। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये जो सर जी अभी एक रहती है, सर जी 16 वाली रहती है जी, 16 भी रहती है सर। 16 वाली रहती है, 15 तक आपने करवाया अभी तक। 15 तक कल किया था। नहीं सर 16 जी, तक अभी सर, 16वीं 16 जो है तक ना, वो आज उसका 17वीं खुलासा रहता है। करनी है। आज 17वीं आयत करनी है, 16 तक करवा दिया था आपने। अच्छा, सर जी खुलासा 16 में कह क्या, रही हूँ जो आप अच्छा बयान 16 में फरमा रहे क्या हैं। बात है, बताएं। आपने 16 कल हमने की है, अब्दुल्ला बताएं जरा, 16 में जी सर जी, तहज्जुद की नमाज का जिक्र है कि जी वो बिल्कुल। रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं और खौफ और तमा के साथ, यानी खौफ भी होता है उन्हें और उम्मीद भी होती है अपने रब से। और वो अपने, जो अल्लाह ने उनको रिस्क अता फरमाया है, यानी उनकी सलाहियतें हैं, माल है, वक्त है, जो कुछ भी है, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उससे दरेग नहीं करते। इन्फाक जज़ाकल्लाह, सभी बिल्कुल सर, ये जज़ाकल्लाह। ठीक करवाई है। आप रूह के साथ बात करें, ये आपने बात सारी ठीक की है। तहज्जुद की नमाज नफल नमाज है, तो यहाँ फर्ज नमाज का क्यों नहीं जिक्र किया, जो 5 वक्त की नमाजें हैं? सर क्यों नहीं आपने की? इसकी फर्स्ट नमाज तहज्जुद के की बाद कल फिर बताया जो था अल्लाह ना ताला सर, की थोड़ी सी। पसंदीदा नमाज है ये है। बताया नहीं था, आप मुझे बताएं, जो मैंने बताया वो बताएं आप। सर जी वो उसका अलग से जिक्र, हकीम और सलाम है, सब नमाजों का जिक्र आगे 5 नमाजों का। ये अलग से जो अलग पसंदीदा नमाज है, रात का उठना अल्लाह को बहुत पसंद है, उम्मे इस वजह से अब्दुल्ला, अलग से खुदा इसका का जिक्र। खौफ करें, खुदा का खौफ करें। वो जो नमाज फर्ज पढ़ता होगा वही तहज्जुद पढ़ेगा, पहले फर्ज को अदा करेगा। इसलिए यहाँ जिक्र नहीं किया, वो तो फर्ज है। लेकिन ये नफल नमाज अगर जो पढ़ेगा, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मजाजे, अगर फर्ज नमाजों का मजा लेगा, फिर वो इस नफल नमाज जो रात के अंधेरे में तन्हा अल्लाह से मुखातिब है, वो है नमाज तहज्जुद। तो फर्ज नमाजों का जिक्र इसलिए नहीं कि ये नफल का जब जिक्र हो रहा है तो पहले फर्ज अदा करने वाला ही नफल अदा करेगा। क्यों नहीं आप रूह बयान करते ताकि सुनने वाला फर्ज नमाजों के अलावा इस नमाज को भी जरूर अदा करे, जैसे कि अल्लाह कह रहे हैं कि ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजिक। सिर्फ सब पहलू बिस्तरों से अलग नहीं होते, अलग होकर वुजू करके अल्लाह के दरबार में खड़े होकर यदअून रब्बहुम खौफम व तमआ,
پاک صاف ہو کے اللہ کو اس کے صفات کے پیش نظر خوف سے پکارتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اسے راضی کرتے ہیں اور امیدیں صرف اس سے رکھتے ہیں۔ ذرائع اور وسائل اس کے کنٹرول میں ہیں، مجھے فائدہ اگر نفع نقصان ہوگا ذرائع وسائل سے تو اس کے حکم سے ہوگا۔ اور تیسری بات جو مما رزقناہم ینفقون، اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت 14 میں کہ یہ بڑی محبت میں نے، اللہ کہتے ہیں میں نے مال کے لیے لوگوں میں رکھ لی ہے، لیکن یہ مومن جو ہے اس کی محبت مال سے اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اور اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب یہ مال خرچ کرتا ہے، آپ یقین مانیں اس کے بعد اس کو کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، فی سبیل اللہ اس کو لگانے میں کوئی باک نہیں ہوتا ذرا بھی۔ کیوں؟ اس نے سب سے پسندیدہ مال جب تو اس نے محبت ثبوت دے دیا، وہ اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، وہ دین کا ہر کام بالکل پرسکون انداز میں کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی جزاک اللہ خیر۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، یہ تھی آپ کی آیت نمبر 16۔ اب ذرا آیت 17 میں دیکھیں۔ کاش میں ہمیں یقین مانے۔ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے۔ معراج بانو صاحبہ خدا کے لیے اپنا مائک بند کرے۔ اب بڑے غور سے سنیے، یہ جو روح کے ساتھ سمجھنا ہے نا، اس میں مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اوئے ہوئے، جب انسان فرض نمازیں اور انفاق فی سبیل اللہ دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیتا ہے، اور پھر وہ تہجد کی نماز اپنی روح کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو انجام کیا کرتا ہے؟ سنیں آیت 17 کو سنیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ آپ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی چیز جو میرے پہلے نظر پڑتی ہے، تو اس میں کیا چیز ہے جو میں استعمال کرتا ہوں؟ وہ میں اپنی آنکھیں استعمال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جب کوئی چیز نظر آتی ہے تو آنکھ کو نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ان نفل تہجد پڑھنے والوں کی آنکھوں کو میں ٹھنڈا کر دوں گا ان نعمتوں سے، یعنی وہ جنت کی نعمتیں اتنی خوبصورت، اتنی حسین اور جمیل ہوں گی، اتنی لطف اندوز ہوں گی کہ انسان جب پہلی نظر میں ہی اس کی آنکھوں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اب مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خوش قسمت ہیں جو ان تہجد کو ادا کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں انہیں جنت میں جو ان کے لیے چیزیں تیار کر رہی ہیں نا، کاش حدیث میں پڑھیں آپ جنت کے نظارے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، جو ہی نظر پڑے گی تو وہ اش کر اٹھیں گے۔ اتنے وہ خوبصورت باغ، وہ مکان، وہ رہائشیں، وہ جوڑے کیا عمدہ ہوں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہے۔ کاش میں اور سمجھ کے پڑھیں تو ہم ہو جائیں ان، جب اپنے خیالوں میں اس کو احاطہ کریں تو میں اور آپ اللہ کے شکر بجا لائیں اور دعائیں مانگیں، اللہم اجعلنا منہم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ قرۃ اعین کا مطلب آپ کو سمجھ آیا کہ جو ہی دیکھیں گے نا وہ نظارے جنت کے، اللہ، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ تو یہاں صرف نیک اولاد کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نا، وہاں ہر نعمت ایسی ہوگی، ہر نعمت۔ اور وہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کا لطف اور اس کا مزہ وہ جنتی جانتے ہیں۔ تو کیا اب بھی مجھے اور آپ کو اس نفل نماز، تہجد، فرض نماز اور انفاق فی سبیل اللہ کا دنیا میں مزہ نہیں لینا چاہیے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی، بہترین اہتمام کر کے اس کے ہاں، یہی تو اہتمام ہی تو اللہ کو پسند ہے۔ یہ بدبخت جو رات بھر ٹی وی، موبائل اور اس کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں، گدھوں کی طرح صبح اٹھتے ہیں، مومن تر و تازہ ہو کے عشاء کی نماز سے پہلے سارے کام ختم کر کے سو جاتا ہے،
اور تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہے، پھر وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ مزہ ہی آ جاتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں دن کی نمازوں میں اور اس نماز میں کتنا بڑا فرق ہے، انسان کتنا انجوائے کرتا ہے اس کو، کوئی جلدی نہیں ہوتی، کوئی کام نہیں ہوتا، قرآن پڑھتا ہے تو، دعائیں مانگتا ہے تو، تسبیحات پڑھتا ہے تو، ہر حال میں اس کو ایسا مزہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تہجد تو میرا کبھی نہ چھوڑے۔ سر ٹھنڈک محسوس کرتا ہے نا انسان، اور بہت راحت بھی، بے اور شک ایسے، یہ اس راحت کو کہیں اور نہیں مل سکتی، جی اس بالکل سے بالکل ڈالروں سر، سے اور یورو سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے سر۔ اللہ اکبر، کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھیں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے ان کاموں کی، ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے، اور یہاں اس خاص عمل کا ذکر ہے، بلکہ خاص اعمال کا، نماز، انفاق اور تہجد، نفل نمازوں میں تہجد۔ دیکھیں نا کس قدر قرآن سیلف سفیشینٹ ہے، قرآن کتاب مبین ہے۔ ان آیات جن کی ہم تشریح ڈھونڈ رہے ہیں نا، دیکھیں نا اب یہاں جو کہا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی جو ہی اس کو دیکھیں گے، نظر پڑے گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو نماز، فرض اور تہجد اور انفاق کرتے ہیں، کیونکہ آیات پہلے آ چکی ہیں، اس لیے کوئی ان کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ کوئی سوال آیت 17 کے بارے میں؟ کل آپ نے جواب دینے ہیں جب میں خلاصہ بیان کروں گا، تو میں سوال ہی کروں گا آپ سے، یاد رکھنا، اس لیے آج موقع ہے آپ، تاکہ ہم سب قرآن کو سمجھیں۔ اچھا، اب آئے جائیے آیت 18 پر۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، بھلا کہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو مومن ہو اور دوسرا فاسق ہو اور وہ دونوں برابر ہوں؟ اللہ کہتے ہیں، جواب دے رہے ہیں، لا یستوون، وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ مومن کون ہے اور فاسق کون ہے؟ دیکھیں نا قرآن میں یہ آیا ہے، تو مجھے اور آپ کو یہاں سمجھنا ہوگا کہ یہ جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو یہاں مومن قرآن کے نزدیک یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کون ہے اور فاسق کون ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جو یہ پچھلی آیت میں تہجد کا ذکر آیا، انفاق کا اور فرض نمازوں کا، یہ سارے جو اس پہ عمل کریں گے تو وہ مومن ہیں، اور جو نہیں کریں گے تو وہ فاسق ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا شبانہ، جی بالکل، کہ مومن وہ ہے جو نماز فرض اور نماز اس میں نفل میں تہجد اور انفاق کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ اور فاسق کی آگے مثال آ رہی ہے آیت 20 تا 22 میں، جب میں پڑھوں گا جی تو ایک آپ کے سوال، سامنے رکھ دوں گا۔ سر جی جی ایک سوال ہے، یہ جو پیچھے 10 سے لے کر 14 تک ذکر آیا تو یہ فاسق نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کی وہ مجرموں کی کوالٹیز ہیں جس میں انہوں نے، آگے میں اپنے ام عبداللہ میں نے گزارش کی ہے کہ ابھی جو 20 اور 22 پڑھیں گے نا، 20، جی 21، 22، وہاں فاسق کے ڈیفینیشن کے ساتھ آئے گا، جی جی جزاک اللہ تاکہ خیر۔ ربط آیات پوری طرح کلیئر ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر جی جی۔ اچھا، تو آیت 18 کے بارے میں کوئی سوال؟ اب آ جائیے کیوں برابر نہیں ہے۔ آیت 19 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ مومن کون ہے، جو پچھلی آیت 18 میں کہا تھا نا، آیت 19 میں کہا، ام الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنت الماوا، جو ایمان اور عمل صالح کریں گے ان کے لیے جنت الماوا ہے، تو ان کی قیام گاہیں جنتوں میں ہوں گی۔ نزلم، یہ ایسی مہمانی ہے، بما کانوا یعملون، جو ان کے اعمال کے بدلے میں ہے، تو ایمان اور عمل صالح۔ اچھا،
اب یہاں ایک بات بتائیں کہ ایمان اور عمل صالح یہاں کہا اور پیچھے کہا کہ نماز فرض اور تہجد کی نماز اور انفاق فی سبیل اللہ، اور یہاں سے ایمان اور عمل صالح دونوں میں فرق کیا ہے؟ صحیح بتائیے۔ سر جس کا ایمان بالغیب مضبوط ہوگا وہی یہ سارے کام کیا کرے گا. ڈاکٹر صاحبہ، اعمال صالح کیا بونگی مار رہی ہیں آپ؟ سر جی وہ ساری چیزیں عمل صالح ہی ہیں نا، ایمان اور عمل صالح ایک ہی چیز ہے. ہائے ہائے، اگر سنیں غور سے، بڑے غور سے، ناراض نہ ہوں، بڑے غور سے سنیں، جس شخص نے نماز فرض کی اقامت یقینی بنا لی اور جس شخص نے تہجد کی نماز اپنی ٹرو سینس اور اسپرٹ کے ساتھ پڑھی، یہ تو نماز ہو گئی، اور انفاق فی سبیل اللہ کیا. اب آپ مجھے بتائیں وہ کسی عمل صالح کو چھوڑے گا؟ بتائیں مجھے. ہرگز نہیں چھوڑے گا. یہ تین کام کرنے والا ایمان اور عمل صالح کا لازماً ثبوت دے رہا ہے. پکا ایمان ہے، فرض نماز کی اقامت کرنا اور تہجد پڑھنا اور اللہ کے راستے میں انفاق کرنا، یہ تین چیزیں کرے گا، کوئی عمل اس سے نیک چھوٹے گا نہیں. دونوں کا تعلق اس طرح سمجھیں، وہ تین خوبیاں جو پہلے آئی ہیں وہ ایمان اور عمل صالح کی جڑ ہیں، وہ روح ہیں. جو یہ کرتا ہے وہ باقی تو بہت آسان ہے، 5 وقت کی نماز اور اقامت نماز اور تہجد، رات کو اٹھنا جب کوئی ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں جب خرچ کرے گا تو اس کے ایمان اور عمل صالح کے کیا کہنے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب اس جی کا سر، جواب جی سر، جی سر، بے شک. تو ذرا دونوں میں اب جو تعلق ہے وہ سمجھیں، تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ اگر میں نے اس اپنے اعمال میں ان چیزوں کو ٹھیک ادا کیا، کس کو؟ فرض نماز، تہجد نماز اور انفاق فی سبیل اللہ، آپ یقین مانیں باقی دین بہت آسان ہوگا میرے لیے. ہوگا نہیں ہوگا؟ جی سر ایسا ہی ہے. جی سر، جی سر. تو روح کو سمجھے نا ذرا. اب صرف ایمان اور عمل صالح، بھائی یہ ایمان اور عمل صالح اصل میں حقوق اللہ کے لیے بندہ مخلص ہو جاتا ہے جب نماز کی اقامت کرتا ہے، جب تہجد پڑھتا ہے، اور جب انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے تو بندوں کے حقوق کے بارے میں اس کے لیے آسان اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. تو دین پر عمل اس کے لیے بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے 3 کام اس نے کر لیے، باقی سب آسان ہے. تو آپ اور مجھے میسج یہ ملتا کہ ہم روح کے ساتھ اقامت نماز کریں، تہجد بھی پڑھیں تو اس کی رضا کے لیے اور پورے سینس اینڈ روح کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ کی راضی کرنے کے لیے انفاق کریں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دین میرے لیے اور آپ کے لیے بہت آسان بن جائے گا. کوئی کام مشکل نہیں رہے گا. ہر قسم کی مالی اور جانی قربانی دینے کے لیے بندہ آمادہ ہو جائے گا. اچھا، ابھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ فاسق کون ہے جو ایمان والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اب جہاں آپ دیکھیں 20 میں، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، وہ لوگ جنہوں نے فاسق اعمال کیے، وہ جو پیچھے ذکر ہے اب یہاں کھول کے بتا دیا. 21 میں کہا ان کا پہلے انجام کیا ہوگا؟ فَمَأْوَاهُمْ نَارٌ، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، جہنم کی آگ. اور وہاں صورتحال کیا ہے ذرا غور سے دیکھیں. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی وہ کوشش کریں گے وہاں سے نکل جائیں، ظاہر ہے کون کوشش کرے گا، نہیں کرے گا کہ جو آگ میں سے باہر نکلے. اعیدوا فیہا، ان کو واپس پھینک دیا جائے گا.
لوٹا دیا جائے گا. دوسری جگہ ہے فرشتے ہتھوڑے لے کے کھڑے ہوں گے. وکیل لہم، جب ان کو بار واپس پھینکا جائے گا نا جہنم، کہا جائے گا ان سے ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، ذرا چکھو اس آگ کا مزہ جس کا تم دنیا میں انکار کرتے رہے، جس کو جھٹلاتے رہے. تم کہتے تھے اللہ پہ زندہ کیسے کرے گا جی، مٹی میں مل جائیں گے. اس اللہ نے یہ جنت اور جہنم تمہارے لیے تیار کر رکھی تھی. قرآن نے بار بار بتایا، انبیاء نے بار بار بتایا، تم ایمان نہیں لے کے آئے، اور اب چکھو مزہ اس جہنم کا. یہ ہے وہ جہنم جو دوزخیوں کے ساتھ ان جہنم کرے گی. کس قدر کھول کے بتا دیا. کیا میں اور آپ اپنی اولادوں کو بھی اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو جن سے ہمیں پیار ہے ان کو نہ بچائیں اس سے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں اور آپ کو سمجھ کے پڑھیں تو آپ یقین مانیں انسان دنیا میں کبھی برائی نہ کرے. کوئی سوال آج 20 کے بارے میں؟ اللہم لا تجعلنا منہم. آمین آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب اب اللہ فرماتے ہیں آیت 21 میں، سبحان اللہ. اب آپ کا سوال آ رہا ہے، ذرا غور سے سنیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے. اچھا، اگلی آیت کا اگلا ٹکڑا تو بعد میں کریں گے. یہ ایک ہے عذاب الادنا اور ایک ہے عذاب الاکبر. یہ دونوں کیا ہیں بلا؟ عذاب ادنا ہے قبر کا عذاب، اور عذاب اکبر ہے آخرت کا عذاب. جی بالکل ادنا غلط، جو ہے دنیا کا دنیاوی عذاب، زندگی کا عذاب ہے. دنیا کا بالکل عذاب. غلط. دنیا میں جو بیماریاں وغیرہ عذاب اکبر ادنا ہے جو سر دنیا میں جو جیسے وہ اچھا آئے یہ تھے پہلی بات ومن سنیں، آپ میری بات سنیں. عذاب ادنا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ دنیاوی مشکلات اور عذاب ہے. بیماریاں، زلزلے، طوفان، مالی تنگیاں، یہ کس لیے ہیں؟ یہ دنیاوی عذاب کیوں ہیں؟ کیا ومن اللہ تعالیٰ اعرض عن ذکری، تاکہ دنیا میں تم اللہ کو پہچان جاؤ اور پہچاننے کے بعد پلٹ آؤ رب کی طرف، اس کے احکامات کی پابندی کرو. یہ ہے دنیاوی عذاب کا مقصد، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے یہ چکھاتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کا سمجھیں کہ یہ سب اسی کی طرف سے ہے اور مجھے اسی کی طرف پناہ لینی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، پلٹنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. آگے لکھا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹیں. کس کی طرف پلٹیں؟ اپنے رب کی طرف، اس کی طاقت قدرت کا اندازہ کرتے ہوئے کہ کس نے جب وہ جو ہمیں اس دنیا میں یہ تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اس کی طرف سے، کس لیے؟ تاکہ ہم اس کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ ہم اس کی طرف پلٹیں. کیا زبردست ہدایات ہیں. قرآن کس طرح ہدایت کی کتاب ہے، ایک ایک آیت کس طرح کھول کے بتا رہی ہے ہمیں. کوئی سوال آیت 21 کے بارے میں؟ تو اس وقت قریش کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو تمہیں قحط کا عذاب دیا ہے یا تمہیں دوسری جو بھی مشکلات آ رہی ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، اور اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ پلٹو رب کی طرف. اور قیامت تک آج پاکستان میں دیکھیں ہم اس کے کتنا خلاف کر رہے ہیں. کیا ہمارا رویہ فاسقوں والا ہے یا مومنوں والا ہے؟ بتائیں نا مجھے. فاسقوں والا سر. پھر تو عذاب آپ بھی تو آ رہے ہیں نا سر. بالکل آ رہے ہیں. یہ جو لیٹسٹ ہے، دعائیں مانگیں اللہ سے کہ جو آپ اب کافر جس طرح ہندوستان کا چڑھ دوڑا ہے پاکستان پر، جس طرح مودی کا کل آپ کا 5 پوائنٹس کا بیان آیا ہے کہ پانی بند، ویزے کینسل، اور انہوں نے بلا لیا اپنے سارے آرمی نیوی اور ان کے لوگوں کو، اور یہاں سے لوگوں کو بلا لیا، وہاں سے نکال دیا،
کیا سوچیں کہ یہ ہمارے اعمال کتنے گندے ہیں. اگر ہم مجاہد ہوتے، اللہ سے تعلق ہوتا، ہم اللہ کے لیے جیتے اور مرتے، تو یہ کافر ہمیں یہ دھمکیاں دے سکتے تھے؟ کبھی نہیں. پاکستان کو بھی جواباً ایسے اقدامات کرنے چاہیے، نکال دیں سب کو یہ بھی. پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں میڈم، پہلے سب سے پہلے جو ہم نہیں کر رہے، من حیث القوم نہیں کر رہے، من حیث الجماعت نہیں کر رہے. کوئی سوال آیت 21 کے بارے میں؟ اب ان ساری جو آیات اب تک ہم نے پڑھی ہے نا، 17 سے آگے، اس کا ایک نیٹ ریزلٹ اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، من ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن ذکر بآیات ربی، جس کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے یاد دہانی کرائی گئی. اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن کی آیات ہیں، انبیاء کی ساری تنبیہات ہیں، اور اس پر جس نے ومن ثم اعرض عنہا، پھر اس سے بھی اس نے اعراض کیا، منہ موڑا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. کیوں؟ یہ ساری ہدایات، یہ آیات، یہ تعلیمات اس کا فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر اس نے یہ نہ کیا تو اس سے بڑا ظالم کون ہو، جو اپنے ہی فائدہ دنیا اور آخرت کا ضائع کر دے، اور دنیا میں بھی ذلیل ہو اور آخرت میں جہنم کا اس کو سامنا ہو. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ سوچیں. اللہ فرماتے ہیں ان من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے ضرور بے ضرور انتقام لیں گے. اچھا، ذرا سا آپ ایک جگہ لکھ لیں تاکہ ہیں آپ نوٹس بک آپ کے پاس ہے، آیات کا مفہوم لکھ لیں. یہاں آیات سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 لکھ لیں تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد رہے. یہ نمبر 1 وہ نشانیاں ہیں جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز میں اور کائنات کے مجموعی نظام میں پائی جاتی ہے. ہر چیز میں، خود میرے اندر، نباتات، جمادات، حیوانات، ایک ایک کو دیکھ لیں، سب کے اندر. تو وہ نشانیاں جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز میں اور کائنات کے مجموعی نظام میں پائی جاتی ہیں. یہ تھا نمبر 1. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. نمبر 2 وہ نشانیاں جو انسان کے وجدان کاما، اس کے لاشعور میں اور اس کے اخلاقی تصورات میں پائی جاتی ہیں. یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ جو وجدان میں یہ دوبارہ بولیے گا اس کو سر جی. وہ نشانیاں جو انسان کے وجدان میں کاما، اس کے لاشعور میں کاما، اور اس کے اخلاقی تصورات میں پائی جاتی ہیں. آیات انفس سر. یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ آیات انفس. اور جو پہلی دماغ میں دل میں وسوسے آتے ہیں وہ. لا حول ولا قوت الا. اور سر نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت. ہاں، یہ رم آپ نے بات کی. اور وہ آیت روز آپ پڑھتے ہیں، کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس کے اندر فطرت میں رکھ دیا نیکی. یہ وجدان کے اندر ہے، یہ لاشعور میں ہے، یہ بیٹھی ہوئی ہے بات. یہ ہے وہ چیز جو یہاں بیان ہو رہی ہے. لکھیں اور سمجھیں. کوئی سوال 1 2 پر؟ نمبر 3 وہ نشانیاں جو انسان کی اپنی پیدائش اور اس کی ساخت
اپنی پیدائش اور اس کی ساخت کنسٹرکشن اور اس کے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اب اس کے آگے بریکٹ میں لکھیں تاکہ بات آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے۔ ایک ہے سورہ حج کی آیت نمبر 5، وہاں کیا ہے بتایا گیا کہ انسان کی تخلیق کے کیا مراحل ہیں۔ پھر یہی بات ذرا اور کھول دی گئی ہے سورہ مومنون کی آیت 12 تا 14، لکھیں اس کے آگے بریکٹ میں لکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہاں سے آئی ہے یہ بات۔ سورہ حج کی 5، سورہ مومنون کی 12 تا 14، اور پھر آپ کے فرمایا کہ اور اس کی وجود میں پائی جاتی۔ اچھا، ساخت کے بارے میں کون سی آیت ہے کہ اس کی بہترین بناوٹ بنائی اللہ نے؟ کون سی آیت ہے؟ لقد خلقنا الانسان قد فی خلقنا احسن الانسان فی احسن تقویم۔ ایکسیلنٹ۔ سورہ 3 کی شاید آیت 5 ہے، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن سورہ 3 کی آیت ہے 5۔ اب آپ کو دلیل بھی سمجھ آ گئی۔ یہ قرآن کا کمال یہ ہے کہ جو بات قرآن کہتا ہے اس کی دلیل خود قرآن کے اندر موجود ہے، اس لیے قرآن کتاب مبین ہے۔ 3 آپ نے لکھ لی؟ کوئی سوال؟ جلدی بتائیں تاکہ آگے چلیں۔ جی سر سمجھ آ گئی۔ الحمدللہ لکھ لیے سر۔ نمبر 4 لکھیں ابھی، وہ نشانیاں جو انسانی تاریخ کے مسلسل تجربات میں پائی جاتی ہیں، وہ نشانیاں جو انسانی تاریخ کے مسلسل تجربات میں پائی جاتی ہیں، یہ قرآن میں کہاں بیان ہوئی ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سورہ اثر، سورہ اثر۔ سر سر یہ سورہ تمام انبیاء کے شورا قوموں میں کا ذکر، سورہ ہود میں، سورہ جو ہے شعراء میں، اور پچھلی سورہ قوموں کے واقعات۔ گزری ہوئی قوموں کے سارے واقعات اسی میں آتے ہیں، تاریخ انسانی کے واقعات اسی میں آتے ہیں۔ یہ جو ابھی شکست ہوئی ہے افغانستان میں، وہ اسی کا گزری ہوئی قوموں کے بارے میں کہ کس طرح اللہ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی جو اس کے مطیع اور فرمانبردار تھے، اور جو ظالم تھے ان کو، فاسقین کو، اللہ نے کس طرح ناکام کیا۔ تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہ تھی نمبر 4، اور نمبر 5 لکھیں، وہ نشانیاں جو انسان پر آفات ارضی یعنی زمینی آفات اور آفات سماوی آسمانی صفات کے نزول میں پائی جاتی ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ جلدی بتائیں۔ قوموں کے پر عذاب جو سر جی آئے، اور ہمارے جیسے زلزلے آگے، اور بائی طوفان آگے۔ زمین ارضی اور آسمانی، یہ بتائیں آپ۔ سر جی آسمان سے بارش اور زمین سے غلہ وغیرہ۔ آپ کمال کی آفات بات کا کرتے ہیں ذکر ہے۔ شبانہ، زمین سے آسمان سے بارش ہوتی ہے تو فصل بھی تو اگتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، بات کریں تو سامنے والے کو سمجھ آئے۔ یہ ابھی جو اولے پڑے ہیں یہ اسلام آباد میں، دو بادام کے برابر اکٹھے، اور گاڑیوں کے شیشے ستیہ ناش کر دیے ہیں۔ یہ آسمانی ہے، زمینی زلزلے ہیں۔ سر فصلیں بھی بہت خراب ہوئی ہیں۔ پورا لکھیں، آپ اس کو سمجھیں، ورنہ آپ کو آیات کی صحیح مفہوم نہیں سمجھ آئے گا۔ تو 5 نمبر پہ سمجھا؟ کوئی سوال آیا؟ نمبر 6 اور آخری، اس کے بعد وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجیں تاکہ معقول طریقے سے انسانوں کو انہی حقائق سے آگاہ کیا جائے جس کی طرف اوپر کی تمام نشانیاں اشارہ کر رہی ہیں۔ تو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ یہ 6 قسم کی ساری آیات ہیں،
ساری نشانیاں ہیں رب کی جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں. اب آپ کے پاس پورا خلاصہ ہے. اب مجھے بتائیں کوئی باہر تو نہیں رہ گئی آیت جس کو قرآن آیت کہتا ہو اور ہماری اس ڈیفینیشن میں نہ آئی ہو؟ جلدی بتائیں. میں آپ کی جگہ ہوں نا تو گھر جا کے ایک ایک کو پھر پڑھوں، سمجھوں، قرآن کے حوالے سے سمجھوں. سارے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ تاریخ کو دیکھنا ہے تو آپ سورہ ہود کو دیکھ لیجئے. 6 قوموں کا ذکر ہے، تاریخ کے بہترین نمونے پیش کیے ہیں اللہ نے عذاب کے. سر جی یہ پہلے نمبر والا تھوڑا کر دیں، وہ نشانیاں جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز اور کائنات کے مجموعی نظام میں پائی جاتی. بہت عمدہ سوال کیا کریں بہت. اب میں آپ کو بتاؤں یہ ہیں آیات کائنات. کون سی ہیں آیات؟ پوری زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی، چاند، سورج، ستارے، نباتات، جمادات، حیوانات، نباتات، گن لیجئے، سب کو دیکھ لیجئے کس طرح اللہ نے ان میں پرفیکشن رکھی ہے. ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ مقصد پورا کر رہی ہیں. تو یہ مجھے یاد دلاتی ہیں، آپ کو یاد دلاتی ہیں کہ جو اس کے بنانے والا کتنا کامل، پرفیکٹ، کتنا زبردست ڈیزائنر، کتنا زبردست ان کو چلانے والا ہے. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں شبانہ؟ جی سر جی. اور سوال؟ یہ آیات قرآن میں بار بار آتی ہیں، سمجھیں آپ. انسانی وجدان کا ذرا وضاحت کر دیں سر. اچھا وجدان، پہلے وجد ہوتا کیا ہے؟ یہ اندر سے کسی حق کی تائید خود بخود ہوتی ہے، اس کو وجد کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے انسان کے اندر یہ رکھ دیا ہے. اچھا اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا، مسز آصف آپ کو پتہ ہے فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اس کی پہچان. جو ہی کوئی شخص برائی کا ارتکاب کرتا ہے، میں اور آپ اسے نفرت شروع کر دیتے ہیں. یہ وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر برائی ہونا ثابت ہے. وجد یہ ہمارے وجدان میں ہے. جو بات انسان جرت اور ہمت کے ثبوت دیتے ہوئے برائی کو روکتا ہے، اس کے لیے میں اور آپ تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. کیوں؟ ہمیں اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک کر رہا ہے. یہ ہے وجدان. اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جزاک اللہ سر، شکر الحمد. کوئی سوال نہیں ہے؟ کل میں نے پوچھنے ہیں سوال اور آیتوں کے حوالے پوچھنے تاکہ آپ پوری طرح اس بات سے کلیئر ہوں. جی یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے، اور ان کے سب کے بعد وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بھیجی، یہاں صرف آپ نے کتاب کا ذکر کیا تو وہ معجزے جو انبیاء کو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے یا بالکل عیسیٰ علیہ آپ نے السلام. ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا. موسیٰ کے معجزے نشانیاں ہیں، عیسیٰ کے علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزے آسانیاں، حضرت صالح کی اونٹنی نشانیاں ہیں. وہ تو انبیاء آیات کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ قرآن، حدیث اور دیگر جو معجزے وہ لے کے آئے ہیں وہ سارے کے سارے نشانیاں کس کی؟ اللہ کی. اس لیے کہ ان انبیاء نے خود کہا، موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ یہ تو میرے رب کا کمال ہے، میرا تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر. دیکھیں یہ اگر چند بنیادی چیزیں ہمیں کلیئر ہونا، بار بار قرآن میں لفظ آیت آیا یا آیات آیا ہے. اب ہمیں بالکل کلیئر ہے کہ یہ آیات کن کن معنی میں آیا ہے. اچھا اب اس کے بعد جو آیت 23 اور 24 ہے، وہاں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. میں انشاءاللہ کل اس کو شروع کروں گا کیونکہ آج وقت پوری طرح تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ جو مشرکین مکہ کہتے تھے نا، یہ کہاں سے نبی آ گیا، کہاں سے یہ کتاب آ گئی، کیوں؟ وہ ساری باتیں الٹ کر رہے تھے. جو کتاب کہتی ہے وہ اس کے 100% اس کے الٹ کر رہے تھے. لہٰذا ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تو اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ نے کا تو یہ نظام رہا ہے. سب سے پہلے آپ ذرا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دیکھیں، ان کے معجزے دیکھیں
اور بنی اسرائیل جو تمہارے برابر میں ہیں، جو تمہیں اکساتے ہیں کہ نبی کی مخالفت کرو، بدبختوں کا عصبیت ہے کہ نبوت غیر بنی اسرائیل میں کیوں آئی ہے. تو لہذا اس کی تفصیلات یہاں بیان ہوئی ہیں، کل انشاءاللہ ہم کریں گے. آج آپ کا کوئی سوال ہو جو آج یا کل کا درس جس کی میں نے دوبارہ تشریح کی ہے، ریپیٹیشن کیا ہے، اور آج کی آیت کا کوئی سوال ہو، اس درس کو روزانہ بیسس پر آپ دوبارہ گھر میں پڑھیں، سمجھیں، سوال تیار کریں، مجھ سے سوال کریں. اگر آپ اس کو صرف ثواب کے لیے سنیں گے اور ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں گے تو یہ بڑا خسارے کا سودا ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر انشاءاللہ. یہ 22 نمبر کی نا جو اگلی تھوڑا سا پوائنٹ رہ گیا تھا، اس کی بھی وضاحت کر دیں. ثم اعرض عنها ان من المجرمین منتقمون. ہائے ہائے، ثم اعرض عنها، اس کے بعد اس سے منہ موڑا، اعراض کیا، وہ یہ مجرم ہے. تو ان من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے جنہوں نے اللہ کی ہدایت کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی ہدایت سے منہ موڑا. اللہ نے آپ کو سارے ذرائع اور وسائل، دل و دماغ، سماعت، بصارت دی تاکہ پرکھ لیں وہ اللہ بات حق کر رہا ہے، اور آپ پرکھ سکتے ہیں ان صلاحیتوں کی. آپ نے اس کی طرف توجہ اس لیے نہیں دی کہ وہ آپ کو برائی سے روکتا ہے. تو اگر آپ نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص مجرم ٹھہرے گا اور اللہ اس سے بدلہ لے گا. اب اللہ کا بدلہ آپ سوچیں، میں اور آپ نہیں، اللہ جو ساری طاقتوں اور قوتوں کا مالک ہے وہ بدلہ لے گا. جی اس کی ایک صفت ہے سوال نا میرا بھی ہے. ذوانتقام، اس کی صفت ہے نا ذوانتقام، اس کی وجہ سے یہاں منتقمون ہاں، ہے. لیکن ذوالانتقام کس سے بدلہ لے گا؟ ان مجرموں سے لے مجرم، گا. مجرم. باقی جو لوگ نیکیاں کریں گے وہ اس کی رحمتوں کے مستحق ہوں گے. بات کو دونوں پہلو بیان کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اگر ہم نے رحمتوں کا حقدار بننا ہے تو ایمان اور عمل صالح، اور ایمان اور عمل صالح وہی شخص کر سکتا ہے جو اقامت نماز کرے، جو تہجد کی نماز پڑھے، اور جو انفاق فی سبیل اللہ کرے. اس کے لیے کوئی نیکی کا کام وہ مشکل نہیں رہ جاتا. سر جی یہ آیت نمبر 16 میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نماز کا، تہجد کا، اور اس کے ساتھ ہی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کو تھوڑا بتائیں کہ یہ اس کے ساتھ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا؟ میڈم میں نے پھر بیان کیے دیتا ہوں، لیکن آپ ایک دفعہ چیز کو سمجھ کے اسی وقت سوال کیا کریں تاکہ بات دیکھیں. ہم نے کتنی دفعہ بیان کیا ہے کہ انسان کو ایک جان پیاری ہے اور مال پیاری ہے، مال پیارا ہے. یہی دو چیزیں اس کے آڑے آتی ہیں جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ چھوڑ کہ یہ وقت لگا مال کمانے میں، جان کو آرام پہنچانے میں. لہٰذا یہ دو کام جو ہیں یہ سخت نقصان دہ ہیں انسان کے لیے. ایک، جان کو بچانا کسی مشکل سے، اور دوسرا مال کو بچانا اور مال کو جمع کرتے رہنا. دونوں کا علاج قرآن نے بتایا ہے. جان کو اگر آپ نے اس کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرنا ہے تو اس کا ٹھیک استعمال اقامت صلاۃ ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر نوافل میں اقامت تہجد ہے، تہجد کی نماز کی اقامت. یہ دو کام کریں گے تو نفس آپ کا غلام بن جائے گا. یہ دو چھوڑیں گے تو نفس آپ کا آقا بن جائے گا. اتنی بات آپ کو کلیئر ہے؟ جی سر جی، جزاک اللہ. تو یہ ہے مقصد اللہ تعالیٰ کا اقامت نماز اور تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم. جزاک اللہ. دوسری بات بڑے غور سے سنیں کہ انسان جو سب سے بڑی دنیا میں اس کی وہ غفلت جان کی محبت کے بعد وہ ہے مال کی محبت. یہ پیسہ، یہ ذرائع، یہ وسائل، بس یہی ہیں جو مجھے ہر مشکل میں میرا حل ہو سکتے ہیں. یہ سابق کے کافر بھی سمجھتے ہیں، آج کے کافر بھی سمجھتے ہیں، اور مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بس مال جمع کر لو. یہ مال آپ مجھے بتائیں کوئی مالدار، آپ ہی مجھے بتائیں زرفاش صاحبہ کہ وہ موت سے بچ سکا ہو.
جب اللہ نے لکھ دی ہے وہ آتی ہے، وہ آ کے رہتی ہے، انسان بے بس اور مجبور ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بے شک سر جی، کوئی بچا نہیں سکتا اس چاہے کو جیسے ذرائع بھی اور کا وسائل ٹائم بتاتے ہیں، مال مقرر ہے بچاتا ہے سر، اس کو۔ ٹائم مقرر۔ میرا سوال جواب دیں، پہلے سوال پہ جواب دیتے ہوئے سمجھا کریں، اپنی بات سامنے مت لایا کریں۔ تو آپ پتہ چلا کہ یہ مال، اس کی محبت انسان کے پاؤں کی سب سے بڑی بیڑیاں ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی سر جی جی سر جی۔ اگر اس مال کو انسان اپنی عادت بنا لے کہ میں نے اللہ کی محبت کو اپنے اوپر غالب رکھنا ہے اور میں نے یہ پسندیدہ مال اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، تو پھر آپ مال ہو، اولاد ہو، دیگر ذرائع اور وسائل ہوں، آپ کو لگانا بہت آسان ہوگا، کیونکہ مال جیسی جس سے اتنی محبت ہے وہ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو ذرائع وسائل سب جتنے اللہ نے دیے ہیں اس کے دیے ہوئے ہیں، وہ بھی مجھے خدمت خلق کے لیے لگانے چاہیے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ جب میں یہ کروں گا، آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کون سی مشکل ہوگی حقوق العباد ادا کرنے میں، کیونکہ میں نے تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی محبت کے لیے حقوق العباد میں خرچ کی ہے۔ یہ ہے نماز اور انفاق فی سبیل اللہ کی بار بار قرآن کے ذکر کرنے کی وجہ۔ سر جزاک جی، وہ آپ نے جو آیت بتائی نا سورہ آل عمران کی، وہ بڑی اچھی آپ نے وہ کہ اس کی تفسیر بہت اچھی کرتی ہے یہ چیز، آیت نمبر 14، زین آج للناس حب دیکھیں کہ الشہوات۔ پوری خدا کے لیے دیکھیں نا، وہاں صرف ذکر ہے کون سی انسان کو چیزیں مرغوب ہیں، لیکن یہاں تو بتایا ہے کہ اس مرغوب چیز کو اگر اللہ ہی کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو پھر آپ ثبوت دیں گے کہ آپ کو واقعی اللہ سے محبت ہے۔ وہ آیت بالکل صرف اس حد تک محدود ہے کہ انسان کی مرغوبات کیا ہیں، لیکن جب آپ اس طرح جوڑتے ہیں نا، آدھی بات یہاں نہ لا کے آئیں، آپ اس کے پورے مفہوم کو سمجھیں۔ سر جی اینڈ میں یہ بھی اس کے بتایا کہ نا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ لیکن وہ اس طرح کھولا تو نہیں ہے جو یہاں کھول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بتائیں۔ جی سر۔ کوئی اور سوال؟ سر یہ آیت نمبر 21 میں آپ نے بہت اچھی وہ بتا دیا دنیاوی عذاب کا، یہ عذاب ادنا کا، تو عذاب اکبر یہ آخرت کا عذاب ہوگا سر؟ جی بالکل، آخرت کا وہ جہنم کا عذاب جو انتہائی اذیت ناک ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو کھال بتبدیل دکھا جائے گی، اس لیے کہ کھال ہی میں سینسر ہیں جو ہمیں آگ کی شدت اور اذیت پہنچاتے ہیں۔ جب وہ جل جاتی ہے تو انسان، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس وقت بتایا جب آج بندے کو تو پتہ چلا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کھال کو تبدیل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس سے، آمین۔ آمین آمین۔ آپ پلیز قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ میں جب ایک صاحب مجھے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں آدھا پارہ روز پڑھتا ہوں، میں نے کہا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ کیا دیکھیں، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ آج میں نے اور آپ نے یہ سمجھ کے پڑھا، مجھے بتائیں کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی ہمارے ایمان کو کی افزائش کا سبب بنتی ہے، اور کس طرح ہم برائیوں سے بچتے ہیں، کیونکہ وہ کتنے مجرم بندہ بن جاتا ہے برائیوں کا ارتکاب کر کے، فاسق بن جاتا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا اور نیک لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ قرآن نے کتنا کھول کے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آپ سب آمین لوگ ثم آمین۔ برائے مہربانی یہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے اللہ کی تائید اور نصرت مانگیں پاکستان کے لیے، اور حکمرانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو مجاہدانہ طریقے زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آمین ثم اللہ کی آمین۔ مدد حقدار بن سکیں۔ آمین۔ اللہ پاک رحم کرے ہم لوگوں پہ اور آمین ہم لوگوں کے ملک پہ، آمین پروردگار بچائے۔
शैतानी तागूतों और से ताकतों से ना। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। हम लोगों के औलादों को नेक करे परवरदिगार, और माफ कर दे हम लोगों को। आमीन ये दुआ भी जरूर करें कि अल्लाह ताला हमारे अंदर से ये जो तागूती निजाम के हम वो हो गया, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाएं कि हम इसको रद्द कर दें। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। रद्द आमीन। नहीं अल्लाह करेंगे तो ताला मोमिन कैसे बनेंगे? जी अल्लाह सर। ताला हमें शऊर अता फरमाए, शऊर आमीन ईमानी। आमीन सुम्मा आमीन।